اور آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے انداز میں فرمایا، جیسے میں نے پیچھے بیان کیا نا کہ نصیحت کرتے ہوئے انداز میں آقا نے فرمایا کہ جب اپنے مسلمان بھائی سے ملیں تو کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملیں، جب بات کریں تو خندہ روئی سے بات کریں، جب ملاقات کریں تو خندہ پیشانی سے بات کریں۔ اور ایک اور حدیث میں آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ اپنے مسلمان بھائی سے ملیں تو خندہ پیشانی سے ملیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے اور اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ کتنی عظیم سنت ہے۔ لیکن میرے بھائیو، آج ہمارا حال کیا ہے؟ اس میں اور آپ ہم سب شامل ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے کہ چلتے ہوئے راستے میں واک کرتے ہوئے اگر ہمیں کوئی سلام کرتا ہے، اگر آپ کو کوئی سلام کرتا ہے، آپ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی زیادہ تعداد ہے، ہر ایک غور کرے کہ ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے آگے سے۔ کیا ہم اسے سلام کا جواب دیتے ہیں؟ شاید یہاں اتنے زیادہ لوگوں میں سے کوئی 2 لوگ ہوں جو سلام کا جواب دیتے ہوں۔ زیادہ کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے، میں اسے جانتا نہیں ہوں، اس نے مجھے سلام کیوں کیا؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے نا، ایسا ہی ہے کہ ہمارا ری ایکشن یہ ہوتا ہے ہم اس سلام کا جواب دیں جو ہم پہ واجب ہے۔ اگر کوئی سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دینا ہم پہ واجب ہو جاتا ہے۔ ہم سلام کا جواب نہیں دیتے، ہم الٹا سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس بندے نے، اس کو میں جانتا نہیں ہوں، اس نے مجھے سلام کیا کیوں؟ جبکہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں 20 لوگوں کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ اس پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے اس دن کے لیے اس پہ جنت واجب۔ لیکن آج ہمارا عمل الٹا ہے، ہمیں کوئی اجنبی سلام کرتا ہے، ہم سلام کا جواب نہیں دیتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو میں جانتا نہیں ہوں، اس نے مجھے سلام کیا کیوں؟ خندہ پیشانی سے ملنا، مسکرا کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا تو دور کی بات، اور کبھی کبھار تو ہم یوں بھی کر دیتے ہیں، اور یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہمیں سلام کرتا ہے تو ہم یوں سر ہلا دیتے، جواب دینا گوارا نہیں کرتے۔ میرے بھائی، اس مسلمان بھائی نے اگر آپ پہ سلامتی کی دعا کی ہے، آپ کے لیے آپ پہ سلامتی بھیجی ہے، تو آپ بھی زبان سے سلامتی اس پہ بھیجیے نا۔ اس نے السلام علیکم کہا ہے تو آپ وعلیکم السلام تو کہیں، بہتر جواب نہیں دے سکتے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ اگر کوئی آپ کو سلام کرے، السلام علیکم کہے، تو آپ اس کو بہتر جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم بہتر نہیں کر سکتے اتنا تو جواب دیں، لیکن ہم یوں سر ہلا دیتے ہیں، یہ بڑے تکبر کی علامت ہے۔ تو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی سے ملو، کسی سے بات کرو، تو کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ بات کرو۔ اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنہیں اس امت کا یوسف کہا جاتا تھا، اتنے حسین و جمیل تھے، فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ جب بھی میں نے
آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف دیکھا، آپ نے ہمیشہ تبسم فرمایا۔ مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا کہ آپ نے کبھی تبسم نہ فرمایا ہو، ہمیشہ تبسم فرمایا۔ لیکن آج ہمارے معاملات ہی الٹ ہو گئے۔ آج اگر کوئی شخص دین کے قریب ہو رہا ہے نا، تو اسے سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ بڑا سخت اور کھردرا ہو جائے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئے، اور اسے دین سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جتنا سخت ہو گیا، اس کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہ آئے، پتہ نہیں یہ عمل کہاں سے لے کے آ گئے ہیں، پتہ نہیں یہ بات کہاں سے ہم نے اڈاپٹ کر لی ہے۔ جبکہ مسلمان کے لیے تو حکم ہے کہ جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملے۔ ڈاکٹر عبدالحی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے نا کہ کچھ لوگ مال کے کنجوس ہوتے ہیں اور کچھ لوگ تبسم کے کنجوس ہوتے ہیں۔ کچھ مال خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں اور کچھ مسکرانے میں، چہرے پہ ہنسی لانے میں، چہرے پہ مسکراہٹ لانے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ ہے کہ جب وہ اپنے مسلمان بھائی سے ملیں تو کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملیں، اس کے دل کو خوش کریں، اور جو اپنے مسلمان بھائی کے دل کو خوش کرتا ہے اللہ اس کو خوش کرتا ہے، اور اس کا اجر ہے۔ نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، گناہ کم ہوتے ہیں۔ کیا عمل ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے ملیں تو کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملیں، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملیں۔